اور جو لوگ ذبح کریں تو ذبح کی جو دعا آپ نے پڑھی ہوگی بہت سارے کیلنڈروں کے اندر، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو سب کو یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیا کوئی ایسا ہے جس کو یاد نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دعا یاد نہیں، ہم تو امام صاحب سے کروائیں گے۔ تو دعا یاد ہونی کوئی ضروری نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر معلوم ہونا چاہیے، بس اسی کو پڑھ کر ذبح کرنا۔ اور پھر ذبح کے بعد لوگ نام پڑھتے ہیں پرچیوں کے اوپر، ان ناموں کا لینا بھی ضروری نہیں۔ آپ نے قربانی سے پہلے یہ متعین کر لیا کہ اس جانور میں 7 حصے فلاں فلاں کی طرف سے، بس اتنا ہی کافی۔ جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ذبح کرنے میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جانور کے حلق میں 4 نسیں ہوتی ہیں۔ ایک حلقوم جس سے جانور سانس لیتا ہے، جو سانس لیتے ہیں تو ہوا جس راستے سے جاتی ہے اس کو حلقوم بولتے ہیں۔ اور ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے، دوسری نالی ہوتی ہے، اس کو مری بولتے ہیں، جس سے کھانا اور پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ جاتا ہے۔ جب کھانا کھاتے ہیں تو جس پائپ سے کھانا جاتا ہے، جس پائپ سے پانی جاتا ہے، اس کو مری کہتے ہیں۔ تو ایک سانس کا اور ایک کھانے پینے کا 2 رگیں ہوتی ہیں، اور خون کی 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں، یہ کل 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کم 3 کا کاٹنا واجب ہے۔ اگر کسی نے 3 کو نہیں کاٹا اچھی طرح سے بسم اللہ کے ساتھ اور چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، حلال بھی نہیں ہوگا، قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ 4 نسیں کاٹے سب سے اچھا ہے، 4 نہیں تو کم سے کم 3۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذبح کرنے جاتے ہیں جانور تو آپ نے چھری لگائی، اور جو ہمارے قصاب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو گیا ہم کر دیں گے، اور پھر وہ بولتے بھی رہتے ہیں زور سے پکڑے رہو اور چاقو بھی چلاتے رہتے ہیں، وہ بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوا کہ اس نے بسم اللہ کا اہتمام نہیں کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، نہ قربانی ہوگی نہ جانور کا کھانا حلال۔ اس لیے اس کو پہلے سمجھا دیں کہ بھائی جانور میں خود ذبح کروں گا، جب تک اچھی طرح ذبح نہ کر لوں چھری مت مانو، اس لیے خوب اچھی طرح ذبح کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اہم کام کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور مقبول نہ ہو۔